اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہمیں ایسی 5 چیزیں عطا کی ہیں جو ہم سے پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ یہ 5 انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا فرمائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان میں ایسی 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ وہ 5 انعام یہ ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، مشک اللہ کے نبی کی سب سے پسندیدہ خوشبو ہے۔ مشک کی خوشبو ہرن کے پیٹ کے اندر سے نکلتی ہے۔ یہ خوشبو دماغ کو خوشبودار بناتی ہے۔ جو بھی شخص رمضان میں روزے رکھے گا اور روزے کی حالت میں معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو اسمیل آئے گی، یعنی جو بو آئے گی، وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری چیز جو رمضان میں اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے فرشتے تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی مغفرت کی دعا یہ سحری سے لے کر افطار تک برابر رہتی ہے۔ دوستو، ہم نے اللہ کی طرف کوئی پیغام نہیں بھیجا کہ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما، بلکہ اللہ پاک نے خود ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، اور پھر جب ہم پر آپ کا امتی ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا انعام یہ فرمایا کہ جب ہم روزے رکھیں گے تو فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور جب تک ہم افطار نہیں کر لیتے تب تک فرشتے ہمارے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو دوستو، آپ خود سوچئے کہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں مل رہا ہے۔ تیسری چیز جو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کو عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو روزانہ ان لوگوں کے لیے سجایا جاتا ہے جو رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت جلد میرے بندے تکلیف ہے اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے، یعنی زندگی کی تکلیفوں کو اور آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزار کر وہ انتقال کریں گے تو مرنے کے بعد تیرے اندر آئیں گے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم روزہ رکھیں، دن بھر اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہر طرح کے گناہوں سے بچیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے ایسی جنت عطا کرے گا جو روزانہ روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ رمضان میں روزے دار کو یہ عطا کرتا ہے کہ اس برکتوں والے مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں ان برائیوں کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں جن برائیوں کو وہ رمضانوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کرتے ہیں۔ اس بات کا تجربہ ہمیں آسانی سے ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں میں 11 مہینے تو بہت زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں، تو کم سے کم 1 مہینے میں تو اللہ کی عبادت ہی کر لوں اور گناہوں کو چھوڑ دوں۔ تو یہ اسی چیز کی برکت ہے کہ رمضان میں اللہ پاک سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کے بندے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو منانے میں لگ جاتے ہیں۔ رمضان میں کئی لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان میں عبادت اور روزوں کی وجہ سے گناہوں کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ رمضان کی ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزہ داروں کو 5ویں چیز یہ عطا کرتا ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ رات شب مغفرت ہے، شب قدر ہے، یعنی مغفرتوں اور قدر والی رات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ تو قانون ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اس کی پوری مزدوری اسے دے دی جائے گی۔ ہم پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور بہت سی عبادتیں رمضان کے مہینے میں ہم سبھی کرتے ہیں۔ تو جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو وہ ہماری اجرت اور بدلے کی رات ہوتی ہے، کمائی کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پورے مہینے کی اجرت یعنی ہماری عبادتوں کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ روزداروں کی اس رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ہم سب رمضان میں اللہ کو راضی کریں، رمضان کے روزے کبھی نہ چھوڑیں، ان روزوں کی قدر کریں۔ یہ رمضان آیا ہے، کیا معلوم اگلا رمضان کس کے نصیب میں ہو اور کس کے نصیب میں نہیں ہو، کون زندہ رہے اور کون نہیں، یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اسی سال اسی مبارک مہینے میں اللہ کو پوری طرح راضی کر لیں اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارا یہ رمضان ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ثابت ہو جائے۔ تو ان تمام باتوں پر خود بھی عمل کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کلپ کو سبھی لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے اور روزوں کی حقیقت معلوم ہو جائے اور سب رمضان کے پورے روزے رکھنے والے بن جائیں۔ 100 میں سے صرف 5 لوگ ایسے ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے چینل پر تمام ویڈیو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور سبھی لوگوں کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھ کر بنائی جاتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور ہمیں دین کے کام میں اور زیادہ آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔